الحمدللہ لا شریک لہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الآثار یا معشر الشباب من یستطیع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وارث علوم اعلی حضرت جانشین حضور مفتی اعظم ہند مرشد برحق حضور تاج الشریعہ اختر رضا خان علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، اور مسلک اعلی حضرت پر قائم رہو، مسلک اعلی حضرت پر قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد ہوا ہے ہر ایک قادری کے لیے، خلد ہوا ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ عزیزان محترم، ہماری زندگی میں راتیں تو کئی آئی ہیں، کل ایک رات گزری، پرسوں ایک رات گزری، کل بھی ایک رات گزر جائے گی، مگر آج کی رات کو ہم فقط اپنی رات نہیں کہہ سکتے، آج کی رات فقط رات کی حامل نہیں ہے، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ بھی کچھ دیر میں اپنی ماتھے کی آگوں سے دیکھیں گے کہ ایک طرف ولی ابن ولی جلوہ فرما ہوں گے، ایک طرف اولاد ابن ولی جلوہ فرما ہوں گے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا مذہب اہل سنت ہے، کتنا پیارا مسلک اعلی حضرت ہے۔ اہل تشیع، شیعہ، روافض اہل بیت کا دامن تو تھامتے گئے، اہل بیت کا دامن تو تھامتے گئے، مگر صحابہ کا دامن چھوڑ دیتے گئے، اور اولیاء صوفیہ کا دامن چھوڑ دیتے گئے۔ اللہ اکبر، غیر مقلدین اہل بیت کا دامن تو تھامتے گئے، صحابہ کا دامن تو تھامتے گئے، مگر وہ صوفیہ اور اولیاء کا دامن چھوڑ دیتے گئے، اور دیا بنا حضور کا دامن تھامتے گئے، صحابہ کا دامن تو تھامتے گئے، اہل بیت کا دامن تو تھامتے گئے، مگر اللہ اکبر اپنے ہاتھوں میں کیچڑ لگا کر کے ان کے دامن کو ناپاک کرنے کی جو ہے ناپاک سازشیں بھی کرتے گئے۔ مگر قربان جائیے مسلک اعلی حضرت پر، قربان جائیے مذہب اہل سنت پر، اس نے جس طریقے سے نبی کے دامن کو تھاما ہے اسی طریقے سے صحابہ کے دامن کو تھاما، اسی طریقے سے اہل بیت کے دامن کو تھاما ہے۔ آج وہ مبارک ہستی، چمن زہرا کے پھول، آل رسول، جگر گوشہ بطول، صدر حضرت علامہ مولانا سید مقیب الرحمان صاحب یہاں جلوہ بار ہوں گے۔ میرے امام نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اگر میں یہ کہہ دوں جو سید صاحب تشریف لے کر کے آئے ہیں، آج کی رات فقط رات نہیں ہے، ہمارے لیے ایک مبارک رات ہے، اس لیے کہ یہ اس گھرانے سے ہے جن کے بارے میں میرے امام نے فرمایا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے ہیں میری سرکاروں کے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ
ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ آج کی یہ مبارک محفل نکاح کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق مجھے حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بلا تاخیر، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے اپنے عنوان کو شروع کروں، ہم سب مل کر کے ساری کائنات کے مرکز عقیدت، اللہ کے محبوب دانائے غیوب، سرکار کائنات، فخر موجودات، انیس بے کساں، چارہ ساز دردمندہ، حضور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنے امتی اور غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، سب سے پہلی عبادت جس کی ادائیگی جنت میں کی گئی اسے نکاح کہتے ہیں۔ جب کوئی عبادت کا وجود نہ تھا تو سب سے پہلی جو عبادت کی گئی ہے اسے نکاح کہتے ہیں۔ پتہ یہ ہے، الغرض یہ کہ دنیا کی سب سے پہلی عبادت جسے جنت میں ادا کی گئی اسے نکاح کہتے ہیں۔ بلکہ اتنا کہہ دوں کہ تمام عبادتیں ختم ہو جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی، جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اب کوئی عبادت نہیں ہوگی، جنت کے اندر نماز نہیں ہے، جنت کے اندر روزے نہیں ہے، اس لیے کہ جنت تو لطف اندوزی کی جگہ ہے، جنت کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہوگی، اس لیے کہ ہر شخص مالدار ہوگا، ہر شخص صاحب نصاب ہوگا۔ جب سارے انسان مالدار ہوں گے اور صاحب نصاب ہوں گے تو آخر زکوٰۃ لے گا کون؟ جنت کے اندر کوئی عبادت نہیں ہوگی۔ اگر اپنے الفاظ میں کہوں، اگر اپنے الفاظ میں دنیا اور جنت کو سمیٹنا چاہوں تو جان جائیے دنیا اس جگہ کا نام ہے جہاں ہر انسان کی ہر مراد پوری نہیں ہوتی، مگر جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں ہر انسان کی، ہر ادنے سے ادنا انسان کی ہر مراد پوری ہو جاتی ہے، اسے جنت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جنت کے اندر کوئی عبادت نہیں ہوگی، مگر سب سے آخر میں تمام چیزیں فنا ہونے کے بعد، تمام عبادتیں ختم ہونے کے بعد جو عبادت باقی رہے گی اسے نکاح کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نکاح کی اسلام میں اتنی فضیلت ہے، اس لیے کہ مذہب اسلام میں نکاح کو عبادت کہا گیا ہے، اس لیے کہ نکاح کرنا سنت ہے اور سنت عبادت کہلاتی ہے۔ عزیزان محترم، بلکہ اتنا ہی نہیں، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من یستطیع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ اے نوجوانوں کی جماعت سنو، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کرے۔ اللہ اکبر۔ بار بار جب نبی نے یہ اعلان کیا کہ نکاح کرو، نکاح کرو، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھے وہ نکاح کرے، تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا فرمان ہے کہ نکاح کرو، یا رسول اللہ ہم نکاح تو کر لیں گے مگر عورت کو رکھیں گے کہاں؟ ہمارے پاس مکان نہیں ہے۔ یا رسول اللہ ہم نکاح تو کر لیں گے مگر عورت کو کھلائیں گے کیا؟ کیونکہ ہماری زندگی خود کئی دنوں تک فاقوں میں گزرتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب مریض بدلتا ہے تمام حکیم دوا بدل دیتے ہیں، جب مرض بدلتا ہے تمام حکیم نسخے بدل دیتے ہیں۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، نسخے کو نہیں بدلا بلکہ فرمان کو بدل دیا، فرمایا نکاح کرو، اس لیے کہ جو نکاح کرتا ہے اللہ اسے مالدار کر دیتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا تزوج العبد، جب بندہ نکاح کرتا ہے اللہ اکبر، فقد استکمل نصف الدین، تو اللہ اس کے آدھے دین کو پورا کر دیتا ہے۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، باقی کے دین میں وہ اللہ سے ڈرے۔ بار بار اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح کرو، اس لیے کہ نکاح کرنے، بلکہ میں آپ کو بتا دوں نکاح اس عظیم نعمت کا نام ہے۔ سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں تخلیق تو کی گئی، جنت میں ہر طرح کی نعمت ہے۔ آپ مجھے بتائیے ذرا، حضرت آدم کو دنیا میں جنت میں پیدا کیا گیا، جنت میں بتائیے ذرا
کس نعمت کی کمی ہے، کیا کھانے کی کمی ہے، کیا پینے کی کمی ہے، بلکہ جنت میں حضرت آدم کے سامنے حوریں بھی پیش کی جا رہی تھی، مگر آدم کے دل کو اطمینان قلبی حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر، جب آپ نے آنکھیں بند کی دل میں اسرار ہوا، اے میرے مولا تو میرے لیے کسی ہم سفر کا انتظام فرما، اے میرے مولا تو میرے لیے کسی ہمراز کو مہیا فرما۔ آپ نے یہ سوچا اور آنکھیں بند کی۔ آنکھیں اب غور کرو ذرا، عورت کی انسان کی زندگی میں، ایک مرد کی زندگی میں عورت کی کتنی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اور ساتھ ہی ساتھ ازواجا لتسکنوا الیہا، ساتھ ہی ساتھ تمہارے جوڑے کو پیدا کیا تاکہ تم اس جوڑے کے ذریعے سے سکون حاصل کرو۔ اللہ اکبر، حضرت آدم کے دل کو سکون نہ تھا، اس لیے ان کا جوڑا پیدا کیا گیا۔ الحقیقت یہ ہے کہ ایک مرد کی زندگی ایک عورت کے بغیر ادھوری ہے، ایک مرد کی زندگی ایک عورت کے بغیر ادھوری ہے، اور ایک عورت کی زندگی ایک مرد کے بغیر ادھوری ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس خصلت کے ساتھ پیدا کیا کہ ایک مرد ایک عورت کی طلب رکھتا ہے، ایک عورت ایک مرد کی طلب رکھتی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت آدم نے آنکھیں بند کی، آدم نے آنکھیں بند کی اور سو گئے، جلوہ بار آنکھیں بند ہوئی۔ اس کے بعد جب آنکھوں کو کھولا تو کیا دیکھا کہ سامنے ایک حسین عورت ہے، ایک حسین و جمیل عورت ہے۔ اللہ اکبر، اب نکاح کی برکت ذرا غور کرے۔ عزیزان محترم، آج معاشرے میں فقط نکاح کو ایک رسم سمجھ لیا گیا۔ آج معاشرے میں لوگوں نے نکاح کو جسمانی سکون حاصل کرنے کا نام دے دیا ہے۔ آج لوگوں نے عورت کو فقط ایک جسمانی سکون حاصل کرنے کے بعد اسے قدموں کے نیچے روندنے والی چیز بنا دی ہے۔ اب غور کرو اسلام میں کیا مقام ہے عورتوں کا، اب غور کرو رب قدیر نے اور میرے مصطفیٰ نے کیا مقام عطا کیا اسلام میں عورتوں کو۔ عزیزان محترم، آنکھیں کھلی، حسین و جمیل عورت کو دیکھا۔ اللہ اکبر، اب غور کرو ذرا، حضرت آدم کی بائیں پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت دادی حوا کو پیدا کیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو حضرت آدم کے سونے کے وقت پر ان کے پیروں سے، ان کے قدم کے، ان کے پیر کے ناخن کے ذریعے سے دادی حوا کو پیدا کر دیتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو حضرت آدم کے بال کے ذریعے سے دادی حوا کو پیدا فرما دیتا۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا اس کی شان یہ ہے، اگر چاہتا فرماتا کن تو دادی حوا کی تخلیق کسی مٹی سے ہو جاتی، مگر اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا کہ اگر میں عورتوں کو قدم کے پیروں کے ناخن سے پیدا کرتا تو دنیا والے اسے قدموں کے نیچے رونتے، اگر میں عورت کو جو ہے مردوں کے بال سے پیدا کرتا تو دنیا والے عورتوں کو اپنے سر پر بیٹھا دیتے۔ پتہ یہ ہے کہ قدموں کے نیچے رکھنا بھی غلط ہے، اور سروں کے اوپر بیٹھانا، جو سروں کے اوپر بیٹھاتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں، اور جو قدموں کے نیچے رکھتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دائی نہیں بلکہ بائیں پسلی سے پیدا فرما کے ظاہر فرما دیا کہ سنو، بائیں پسلی سے اس لیے پیدا کیا اس لیے کہ عورت نہ تو پیروں کے نیچے رکھنے کی چیز ہے، نہ تو عورت سروں پہ رکھنے کی چیز ہے، بائیں پسلی دل کے قریب ہوتی ہے، عورت تو دل میں رکھنے کی چیز ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان میں محبت و الفت بنائی۔ محبت و الفت کیوں ہوئی؟ دل کے قریب بنانے سے ہی۔ اللہ اکبر، اور جب حضرت دادی حوا کی تخلیق کر دی، اللہ اکبر، تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے، میں کچھ پوشیدہ الفاظ میں عرض کرنا چاہوں گا، حضرت آدم علیہ السلام نے دادی حوا سے وظیفہ زوجیت ادا کی۔ یہاں پر سمجھنے والے سمجھ رہے ہوں گے کہ وظیفہ زوجیت کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب وظیفہ زوجیت ادا کی اس کے بعد آپ کے بدن کو، آپ کے جسم کو بڑی فرحت محسوس ہوئی، بڑی تندرستی محسوس ہوئی۔ جبریل امین نے عرض کیا، اے آدم علیہ السلام بتائیے ذرا، آپ نے جب جو ہے وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے بعد جو غسل کیا اس غسل کے بدلے میں آپ کو کیا محسوس ہوا؟ حضرت آدم فرماتے ہیں کہ جب میں نے وظیفہ زوجیت ادا کی، وظیفہ زوجیت ادا کر
کرنے کے بعد جب میں نے غسل کیا تو میرے بدن کو فرحت حاصل ہوئی، میرے بدن کو تندرستی حاصل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ جبریل امی عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، اے حضرت آدم علیہ السلام، اس لیے کہ یہ نکاح کی برکت ہے۔ اگر عزیزان محترم، اگر انسان نکاح سے پہلے اگر کوئی انسان پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہے تو اسے فقط پاک ہونے کا ثواب ملتا ہے، مگر جب بندہ نکاح کرنے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کرے اور اس کے بعد غسل کرتا ہے، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قطرے کے بدلے اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے، اور ہر قطرے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی 70,000 فرشتے پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان نکاح کرو، نکاح کرو، مگر کیسی عورتوں سے نکاح کرو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربعین، عورتوں سے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ 4 وجہ سے کیا جاتا ہے، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا فاظفر بذات الدین۔ تریبت یدک، عورتوں سے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ 4 وجہ کی بنا پہ کیا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی کی بنا پر، اس کے جمال کی بنا پر، اس کے جمال کی بنا پر، اس کے مال کی بنا پر، اس کے حسب کی بنا پر۔ میرے نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دیندار عورتوں کو چنو، تریبت یدک، تاکہ تمہارے ہاتھ مگر دھالو ہوں، تاکہ تمہیں قیامت کے دن اس بیوی کے صدقے میں جنت ملے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحافظت فرجها وباعت بعلها۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا جب عورت نکاح کرنے کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے اور روزے رکھتی ہے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، تو اس کے صدقے میں اس کا شوہر بھی اور وہ بھی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، بلکہ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض، ایسی عورت جو مر جائے اور اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو فتدخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس لیے دیندار کو چنو، کیونکہ جب تم دیندار چنو گے، اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا جو ہے سامان ہے، وخیر متاع الدنیا، دنیا کا سب سے بہترین سامان المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے۔ بلکہ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا الرجل الصالح، دنیا جو ہے سامان ہے، دنیا کا سب سے بہترین سامان نیک مرد ہے۔ اس لیے حضرات اپنی زندگی کے لیے، اپنی شریک حیات کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے، اپنی زندگی میں ایک شوہر کے لیے تم دیندار مردوں کو ڈھونڈو، دیندار عورتوں کو ڈھونڈو، اس لیے کہ وہ عورت جو دیندار نہیں ہے، جو فحاشی والی گفتگو کرتی ہے، جس کے زندگی کا یہ حال ہے کہ ہر لمحہ اپنے شوہر کی نافرمان رہتی ہے، ہر لمحہ اپنے شوہر اور اس کے گھر والوں کا دل دکھاتی ہے، ایسی عورت کے بارے میں کریم آقا نے فرمایا ایسی عورت کو قیامت کے دن جنت کی خوشبو محسوس نہیں ہوگی، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور کرے اس لیے حضرات عزیزان محترم، اور آج کل تو اللہ اکبر انسان ہمارے معاشرے میں نکاح کو اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے کہ باپ کو اپنا کھیت، اپنی زمین سب کچھ بیچنا پڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بتائیے ذرا کیا ایسا نکاح کامیاب ہوگا؟ بلکہ آج معاشرے میں لوگوں نے ڈی جے پہ شادی کو عام کر دیا۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے نکاح کو مہنگا کیا، جن لوگوں نے نکاح کو ڈی جے پر شروع کیا، جب نکاح ڈی جے پہ ہوتا ہے تو اولاد ٹک ٹاک اور ریل کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر مجرا کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک اور صالح ہو
تو اپنی زندگی کو شریعت مصطفیٰ میں گزارے، اپنے لیے نیک اور صالح اولاد کو ڈھونڈے، اپنے لیے نیک اور صالح مرد کو ڈھونڈے، نکاح کو سستا کرے، اس لیے کہ نکاح اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ لوگ نکاح کے بدلے زنا کرنے چلے جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہے، ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤنتن، سب سے عظیم اور برکت والا نکاح وہ ہے جس میں لڑکی کے باپ کے اوپر بوجھ کم ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اسی گفتگو کے ساتھ، اسی چند الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مجھ سے کہنے میں جو لغزشیں ہوئی اللہ ان تمام کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔